الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ہمہ قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات اقدس و مقدس کے لیے انگنت لاتعداد ریت کے ذرات، پانی کے قطرات سے زائد درود و سلام ہو امام الحرمین سید الثقلین، امام اعظم سید ولد آدم، فخر الرسول، سید کل، آمنہ کے لال، کل کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں. حضرات صحابہ کرام، اہل بیت عظام، محدثین، علماء اور فقہاء کی قبروں پر جن کی کوششوں اور کاوشوں سے دین حق ہم تک پہنچا. آج ہم مسلمان ہیں. اللہ سب کی مساعی جمیلہ، کوششیں، کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. واجب الاحترام بزرگوں، علماء کرام، عزیز بھائی اور دوستوں، مختصر وقت میں چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے. بلا کسی لمبی چوڑی تمہید کے آپ سے گزارش یہ ہے، توجہ کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر آپ میری بات کو سماعت فرمائیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ کسی کام آ جائے. عزیز بھائی اور دوستو، ہم مسلمان ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. مجھ سے قبل ابو ہریرہ جرار صاحب نبی مکرم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے تھے. چلو بس ٹھیک ہے، گزارا ہو جائے گا. نبی مکرم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ اور فکر ہے. جب سے کائنات بنی ہے، میری بات کو بڑی توجہ دینی ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے. میں نے آپ کو بلانا نہیں ہے، لیکن آپ نے بس توجہ کرنی ہے. جب سے کائنات بنی ہے، تب سے لے کر اب تک ان جیسا انسان اس کائنات میں نہیں آیا، اور اب سے لے کر قیامت تک کوئی آ سکتا بھی نہیں ہے. مَضَتِ الدُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَنْ نُزَرَائِهِ. جب آپ اس کائنات میں نہیں نہ آئے تھے تو آپ جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں تھا، اور جب آپ اس کائنات میں تشریف لے آئے ہیں
اب قیامت تک آپ جیسا اس کائنات میں دوبارہ کوئی نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد بھی انگلیاں اٹھیں، اس کے بعد بھی لوگ باتیں کریں کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کو اپنے بڑے بھائی جتنا احترام دیتے ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سب کو سمجھ اور ہدایت نصیب فرما۔ عزیز بھائی اور دوستو، ہمارا یہ نظریہ، یہ سوچ اور فکر اور ایمان ہے، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو انسان آنکھیں اٹھا کر اس کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، یہ بھی ایک محبت ہوتی ہے اور سچی محبت ہوتی ہے۔ انسان جب بھی ایسی شخصیت اور پرسنالٹی سے بات کرتا ہے تو بڑے احترام کے ساتھ نظریں جھکا کر بات کرتا ہے۔ ساری کائنات کے سارے مؤدب ایک سائیڈ پر ہوں، کسی ایک صحابی کے ادب کا جو وہ اللہ کے رسول کا کرتے تھے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کا ادب کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھنے کے لیے گھر سے روانہ ہوتا ہوں، مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچتا ہوں۔ مسجد نبوی کے صحن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جمگھٹن میں موجود تھے، آس پاس صحابہ کرام ہیں، اللہ کے رسول درمیان میں تشریف فرما ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگ رہے تھے جیسے 14ویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں جگمگا رہا ہو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بعد میں پوچھنے والوں نے پوچھا، جامعہ ترمذی میں یہ روایت شمائل ترمذی میں موجود ہے، ابو ہریرہ پھر آپ گئے، اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک دیکھا، کیا دیکھا ہمیں بھی بتائیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ساتھیو جب میں نے کائنات کے امام کا چہرہ انور دیکھا، آپ کا چہرہ ایسے دمک رہا تھا، آپ کا چہرہ مبارک ایسے چمک رہا تھا، کأن الشمس تجری فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا دمتا ہوا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے آسمان کا سورج آسمان کو چھوڑ کر میرے محمد کے چہرے میں گردش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ کے رسول کے حسن و جمال کو بھی مانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو، اخلاق کو، کردار کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں یہ بات نہ آئے، ہم کائنات کے اندر اللہ کے بعد سب سے بڑا رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔ بعد از خدا توئی قصہ مختصر، آسمانوں پر عرش پر خدا اکیلا ہے اور فرش پر مصطفیٰ اکیلے ہیں۔ جیسے کائنات کے رب کا کوئی ثانی، کوئی ساجی، کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ کا بھی کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں، اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف، کسی کی کوئی پریشانی نہ ہو کہ فلاں مانتا ہے فلاں نہیں مانتا، اس کے اندر تو بحث ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو بات ہی نہیں ہے، شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ باتیں مکہ کے کافر بھی مانتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نہیں بیگانے بھی بڑا سمجھتے تھے۔ ضرورت ثمر کی ہے، ضرورت ثمر کی ہے کہ آج ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے عشق کے، جس کی محبت کے ہم گنگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک ان کے ساتھ اپنی وابستگی، اپنا تعلق وہ جتاتا ہے، بڑھاتا ہے، اور نعرے دعووں کی حد تک ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ ضرورت ثمر کی ہے اس نبی سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، ضرورت ثمر کی ہے کہ سمجھا جائے ہم کتنے بڑے نبی کے امتی ہیں، ضرورت ثمر کی ہے کہ بحیثیت قوم ہم سب کو چھوڑ کر
ہم سب کو چھوڑ کر کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے، اور اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ پورے ربیع الاول کے مہینہ میں ہم نے سنا آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوا، آپ کے کمالات کا تذکرہ ہوا، آپ کی خوبصورتی خوبروئی کے تذکرے ہوئے۔ اس میں اختلاف کس کا ہے؟ ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم کائنات کے امام کے اصل مشن کو، جس کے لیے کائنات کے رب نے کائنات کے امام کو بھیجا تھا، اس مشن کو سمجھیں۔ وہ عقیدہ توحید والا مشن، وہ کائنات میں رب کی بڑائی والا مشن، وہ کائنات میں اللہ کی توحید والا مشن، اللہ کی یکتائی والا، اللہ کی اکائی والا مشن۔ یہ پیشانیاں رب کے سامنے جھکنی اور یہ ہاتھ رب کے سامنے اٹھنے، پیشانیاں رب کے سامنے جھکنی، ہاتھ رب کے سامنے اٹھنے، اور جستجو محبت پیار کی انتہا اللہ کی ذات سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جوڑنا، یہ مشن ہونا چاہیے، اور یہ رسولوں کا مشن تھا۔ آج ہم نے رسولوں کے مشن کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے رسولوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے رسولوں کے ان پیغامات کو یکسر بھول گئے ہیں، ہم چھوڑ چکے ہیں جو رسول پیغام لے کر آئے تھے۔ اللہ رسولوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میری بات کو توجہ دیجئے گا، سماعت کیجئے گا۔ یہ سورہ النساء 5ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ جس مشن کے لیے، جس کام کے لیے رسولوں کو اللہ نے بھیجا تھا، ہم وہ تو نہیں کر رہے، لیکن اپنے رسم و رواج، اپنے طور طریقے، اپنی منمانی سے ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس کا اللہ کے دین میں کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کے رسول کائنات میں اس لیے آتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی گزاری جائے، ان کی نقل کی جائے، ان کو اسوہ حسنہ سمجھ کر ان کی مثالی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو مثالی بنایا جائے۔ یہ رسولوں کا بھیجنے کا اللہ کا مقصد۔ اور یاد رکھیے، اللہ نے رسول بھیجے ہیں، وہ امتوں میں آئے ہیں، رسولوں نے دعوت دی ہے، آگے جنہوں نے تسلیم کیا ہے رسولوں کے پیغامات کو، نبیوں کی دعوت کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ نے ان قوموں کو سرخرو کیا ہے۔ اللہ نے اس قوم کو، ان افراد کو، اس معاشرے کو عزت دی ہے، اور تاریخ گواہ ہے، قرآن مجید کی آیات شاہد ہیں۔ جس قوم نے، جس معاشرے نے رسولوں کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کیا، اللہ نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اس قوم اور معاشرے کو نشانہ عبرت بنایا ہے۔ آج ہم بھی نشانہ عبرت بنے ہوئے، آج ہماری بھی کسی کے ہاں کوئی وقت عزت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کائنات کے امام کے لائے ہوئے مشن کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کی دعوت کو، آپ کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں۔ آپ سے جو تعلق ہے وہ صرف نعرے اور دعووں کی حد تک ہے۔ اللہ اکبر۔ جعل الذلۃ والصغار علی لمن خالف امری، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص حدیث کے راوی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، جو شخص، جو قوم، جو معاشرہ میں محمد کی نافرمانی کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ کائنات کے امام کی بات ہے، جس سے بڑا، جس سے سچا اس کائنات میں آئے کوئی نہیں، نہ آنا ہے۔
وہ فرماتے ہیں جعل الذلۃ والصغار علی لمن خالف امری، جو میرے امر کی، میرے حکم کی، میری تعلیم کی، میرے پیغام کی حکم عدولی کرے گا اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ صحابہ کرام نے محبت کے ساتھ ساتھ احترام دیا، ذات کے ساتھ ساتھ بات کو اہمیت دی، اور عزتیں، وقار، شان و شوکت، اس کی مثالیں آج بھی معاشرہ دیتا ہے۔ اور ایک یہ ہمارا معاشرہ ہے، ایک یہ ہمارا جو ہے نا وہ زمانہ ہے کہ جب ہم ہر چیز کو اہمیت دیتے ہیں، برادری کو، قوم کو، رسم و رواج کو، عزیز و اقارب کو، پچھلی لائنوں میں، پچھلی صفوں پہ اور بیک پر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ کے رسول کا حکم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یار، خوشی کا موقع ہے، ہم کہتے ہیں یار برادری ہے، رسم و رواج ہیں، یہ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، ان چیزوں کے اپنائے بغیر گزارا نہیں ہے، ناک نہیں رہتا، کان کٹ جاتا ہے۔ معاشرے میں ہم نام، کام، یہ سب چیزیں، یہ سارا ساتھ کچھ لے کر چلنا ہوتا ہے، زندگی بھی تو گزارنی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں، وگرنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے رسولوں کی آمد کے مقصد کو سمجھا تھا، جنہوں نے سمجھا تھا جس کو رسول مان لیں پھر اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 4 سال کا عرصہ سن 6 ہجری کے اوائل میں یہ مسلمان ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ 11 ہجری میں ہوئی ہے۔ سن 6 ہجری کے اوائل میں یا آخر میں یہ مسلمان ہوئے، 4-5 سال کا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اور آج حضرت ابو ہریرہ سید الفقہاء ہیں، جتنے صحابہ ہیں سب سے زیادہ روایات، سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی تعلیمات، اللہ کے رسول کے ارشادات و فرمودات جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہوتے ہیں، اور رفاقت کتنی ہے؟ 4-5 سال کا عرصہ ہے۔ میں اپنی عمر کو دیکھوں، آپ اپنی ایج کو دیکھیں، ہم 25, 30, 40, 50, 60 سال کے لوگ محبت بھی کرتے ہیں، ایک حدیث بھی ہمیں زبانی یاد نہ ہو تو پھر کیسی ہے یہ محبت؟ جن کو محبتیں تھیں وہ 4 سال کے اندر دین کا سب سے بڑا حصہ رسول اللہ سے لے لیتے ہیں، اور ایک ہماری محبتیں ہیں کہ 50 سال عمر گزر گئی ہے، اللہ کے رسول کا ایک حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی زبانی یاد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ محبتوں میں فرق ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں کمزوری ہے، اور اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ لوگوں 2 باتیں ہیں، ان میں سے ایک ہو کر رہے گی، یا تو میرے رسول کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اگر باز نہیں آؤ گے تو پھر فتنوں کے اندر، مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر میں رب تمہیں مبتلا کر دوں گا، اور تم مبتلا ہو کر رہو۔ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، فتنوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں یہ زندگی گزر جائے گی، یہاں سے آنکھ بند ہوگی، کھلے گی، اللہ کا عذاب تمہارا منتظر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کی بات کو اہمیت دینا اس سے بڑھ کر ضروری ہے۔ یہاں جناب بلال ہیں رضی اللہ عنہ،
اور دوسری طرف اللہ کے رسول کا سگا چچا ابو لہب عبد العزہ جس کا نام سگا چچا ہے، دوسری طرف بلال ہے، ذات اور بات کے ساتھ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذات کو بھی لے کر بات کو بھی لے کر ہر چیز کو تسلیم کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، آنکھیں جھکا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ علیہ السلام کا سگا چچا ابو لہب خوبصورت بھی ہے، خوبروپ بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، بڑا خاندان بھی ہے۔ ابو بلال کے پاس تو اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ بات ہوتی ہے سمجھنے کی، لمبی لمبی تقریریں ہم ہضم کر لیں، خطبے جمعے کے ہم ہضم کر لیں، اور اس کے بعد کائنات کے امام علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر راسخ نہ ہو، یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ایمان نہیں، یہ ایمان کا حصہ نہیں، یہ عین ایمان ہے۔ تھوڑی سی محبت ادھر ادھر ہوگی نہیں، انسان ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ بلال ہیں رضی اللہ عنہ، توتلی زبان، موٹے ہونٹ، کالی رنگت، چلتے زمین پہ ہیں، اللہ قدموں کی ہٹ جنت میں سنا۔ دوسری طرف حسن و جمال رکھنے والا ابو لہب ہے، عہدہ رکھنے والا، برادری، قوم، قبیلہ، حسب و نسب، اللہ کے رسول کے ساتھ اتنا پکا گہرا کہ سگا چچا، اتنا مضبوط رشتہ، لیکن تبت یدا ابی لہب و تب، دنیا کے اندر ذلتیں، دنیا کے اندر رسوائیاں ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں اس وقت جو کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ برادری، قوم، قبیلہ، عزیز و اقارب، دوست، احباب سب پیچھے ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی ذات، آپ کا حکم سب سے آگے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ایران کا دربار ہے، اس وقت فارس کہتے تھے، شاہ فارس کسرا کا دربار ہے۔ جناب حذیفہ بن یمان یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، ان کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی، کچھ اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کے رسول کا پیغام لے کر پہنچے تھے۔ اس نے بھی اظہار کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو بڑے لوگوں کے بڑے پروٹوکول ہوتے، جناب حذیفہ بن یمان کو بھی وہ پروٹوکول دیا گیا، شاہی استقبال کیا گیا۔ جناب حذیفہ بن یمان اس شاہی پروٹوکول میں کھانا تناول فرما رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان لگے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، اور دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی، دو سپر پاوریں تھیں، دو حصوں میں دنیا تقسیم تھی، ایک ایران تھا اور ایک روم تھا۔ یہاں کے بادشاہ کو کسرا اور وہاں کے بادشاہ کو کیسر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے ہیں کہ لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے، لقمہ ہاتھ سے گرا۔ اب یہاں اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے، لقمہ گر جائے، جگہ صاف ستھری ہو، آپ اٹھائیں، صاف کر کے کھا لیں۔ اگر وہ کھانے کے قابل ہو، جگہ صاف ستھری ہو تو کھا لیں۔ لقمہ گرتا ہے، وہ قالین تھے، شاہی استقبال، شاہی دسترخوان، وہاں اس لقمے نے کہاں خراب ہونا تھا۔ جناب حذیفہ بن یمان نے وہ لقمہ اٹھایا، اٹھانے کے لیے ہاتھ کو بڑھایا، آس پاس
آپ کے دوست احباب موجود تھے، انہوں نے ہاتھ کو روکا، حذیفہ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں کتنے بڑے دربار میں بیٹھے، کتنے بڑے لوگوں کی مجلس ہے، کون کون دیکھ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ اتنے ندیدے اتنے بھوکے لوگ ہیں۔ جناب حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں یہ ہے ایمان، یہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، یہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ وابستگی، یہ ہے رسول اللہ کو رسول ماننا۔ جناب حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں اتترکو سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء، میرے ساتھی میرے دوست مجھے روکنے والے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، میں ان بے وقوفوں کی خاطر رسول اللہ کا حکم چھوڑ دوں؟ ان بے وقوفوں کی خاطر رسول اللہ کا طریقہ آپ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ دنیا مجھے جو مرضی کہے، جو میرے رسول کا حکم ہے وہ سراخوں پر میں اٹھاؤں گا کھاؤں گا۔ ہم شادیوں کے موقع پر بہک جاتے ہیں، ہم خوشیوں کے موقع پر بہک جاتے ہیں، ہم عزیز و اقارب دوست احباب کے راستوں پر جب وہ آ جاتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دوستی رکھنے کے لیے، رشتہ داری بچانے کے لیے، تعلقات نبھانے کے لیے ہم رسول اللہ سے تعلق توڑ لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمیں جان سے عزیز ہے۔ بھائی جان سے عزیز ہونا تو بعد کی بات ہے، رشتہ داروں سے عزیز تو پہلے بنا لیں۔ اپنے رسم و رواج سے زیادہ عزیز تو اپنے رسول کو سمجھ لیں۔ اپنی برادری کے، قوم اور قبیلے کے، دوست احباب کے، عزیز و اقارب کے من گھڑت جو رسم و رواج ہیں، جو معاشرے کے رسم و رواج ہیں، ہم تو وہ دیوار بھی نہیں پھلانگ سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ ایسی بات صرف نعرے اور دعووں کی حد تک، حقیقت مجھے بھی پتہ ہے، حقیقت آپ بھی جانتے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے کا گلی محلہ، ہر گھر کی چار دیواری، گاؤں کا ہر چوک چوراہا، ہر رستہ، میرے معاشرے کا ہر فرد سے بات کر کے دیکھ لیں، معاملہ کر کے دیکھ لیں، ہر بندہ اپنے مفاد کے پیچھے، اس کو اپنی دنیا کی فکر ہے، نہیں فکر تو کائنات کے امام کے ساتھ اس رشتے، اس تعلق اور اس محبت کی فکر نہیں ہے۔ لوگ محبتیں سنبھالتے ہیں، محبتیں پالتے ہیں، لاج رکھتے ہیں، اور ایک ہم ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دیکھیے، سیرت کے جلسے ہم نے سنے، سیرت پر ہم نے تقریریں سنی، سنتے رہتے ہیں، اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال نبوت سے پہلے مکہ کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ 40 سال زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، 40 سال کا زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی زندگی کا میجر حصہ وہ اس معاشرے میں گزارتے ہیں۔ 40 سال اپنی زندگی کھلی کتاب کی طرح لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کوہ صفا پر کھڑے، کہا مکہ والو ہماری دعوتوں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ہم یہاں کہتے کچھ ہیں، کرتے آگے گھروں میں جا کر کچھ ہیں۔ ہم کیا کہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کا وہ اپنی زندگی کا حصہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بتاؤ کبھی مجھ محمد کو تم نے جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہو؟ ہم ایک ہفتے کی بھی یہ بات کر سکتے ہیں؟ 40 سال کے اندر کسی نے مجھ محمد کے پاس کوئی امانت رکھی ہو اور میں نے اس میں خیانت کی ہو، مجلس میں کوئی ہے تو انگلی اٹھائے۔
کسی کو یہ پتا ہو کہ میں نے کبھی کسی موقع پر جھوٹ بولا ہو تو کھڑا ہو. 40 سال یہاں گلی والوں کو ہمارا پتا ہوتا ہے ہم کتنے پانی میں. امتی کس کے ہیں؟ اس نبی کے جو اپنی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے رکھے. ایک سفر کسی کے ساتھ ہم کر لینا تو اس کو پتا چل جاتا ہے. لوگ ہمارے بارے میں صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا تجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے. یہ کون ہے؟ ہم اس نبی کے ماننے والے. کسی کے پاس امانت رکھ دو تو وہ اس پر اپنا حق سمجھتا ہے. وہ بات کی امانت ہو، وہ مال کی امانت ہو، وہ عزت کی امانت ہو. یہ جو ہم عزتیں اچھالتے ہیں یہ بھی تو امانت ہے، صرف مال کی امانت نہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں دنیا جہاں کا سارا گند موجود تھا. کوئی ایسی برائی، کوئی ایسا گند جو اس معاشرے کے اندر نہ ہو آپ نہیں دکھا سکا. ایک ایسے گندے معاشرے میں ایک پاکیزہ انسان زندگی گزار رہا ہے کہ 40 سال ایسی پاکیزہ زندگی گزاری کہ کسی ایک کو بھی انگلی اٹھانے کی جسارت اور جرت نہ ہوئی. ہم کہتے ہیں سارے کر رہے ہیں، کسی کو سمجھاؤ نا کہ یار یہ نہ کریں، جھوٹ یار سارے جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چاہیے. ایک وہ معاشرہ تھا کہ جو سب کچھ کر رہا تھا لیکن رسول نے وہ نہیں کیا تھا. امانتوں میں خیانتیں عروج پر تھیں لیکن کسی کی امانت میں آپ نے خیانت نہیں کی. یہ نہیں کہ سارے کر رہے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں. جھوٹوں کا وہ پلندہ تھا معاشرہ، لیکن آپ کی زندگی میں ایک جھوٹ بھی آپ کے دشمن بھی ثابت نہیں کر سکے. سارے جھوٹ بول رہے ہو تو ہم کہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سودی معاملات میں آ جائیں تو وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، اس کا بھی لین دین ہے. وہ حاجی صاحب نمازی صاحب اگر وہ کر رہے ہیں وہ بخشے گئے تو میں بھائی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. آپ نے جو رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا ہے اس دعوے کو آپ نے ثابت کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا. 40 سال کی وہ پاکیزہ زندگی. یہاں اللہ کے رسول کی عظمت کا بھی اندازہ لگائیں کہ جو نبی جو رسول بننے سے پہلے اتنا پاکیزہ تھا وہ رسول بننے کے بعد کتنا پاکیزہ ہوگا. جس رسول کی عظمت، کردار، اخلاق کا یہ معاملہ، یہ لیول اور یہ صفائی اور ستھرائی ان کے اخلاق کی تھی، وہ جب رسول بن گئے ہوں گے تو پھر اخلاق کتنا اونچا ہو گیا ہوگا. اللہ، ہم کسی کے ساتھ معاملہ کریں نا، پارٹنرشپ پہ کاروبار کر لیں، کرانے کی دکان ڈال لیں، 50,000 آپ اور 50,000 میں کسی بار چوک میں گلی میں دکان ڈال لیتے ہیں، بیٹھک میں دکان کھول لیتے ہیں، چلو گھر کا سرکٹ چل جائے گا. 1 مہینے کے بعد جب حساب و کتاب کرتے ہیں نا تو دونوں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھوڑ جائے، اس کو کچھ دے دیں اور اس کو فارغ کریں. وہ سوچ رہا ہوتا ہے اس کو کچھ دے دیں، اس کو فارغ کریں. یہ نہیں چلنا، میں تو نقصان میں جا رہا ہوں. اور 10 دنوں کے بعد یہ ذہن میں بات آنا شروع ہو جاتی ہے وہ کھا رہا ہے، پیسے میرے وہ کھا رہا ہے. اللہ اکبر. باقی یہ معاملات، معاہدے، ایگریمنٹس آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، 100 میں سے کوئی 10 ہوں گے وعدے جو پورے ہوتے ہوں. اللہ اکبر. کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کر لے، معاملہ کر لے، وہ اپنی 7 نسلوں کو بتاتا ہے کہ اس سے بچ کے رہنا ہے. داڑھی ہوگی، نمازی ہوگا، عشق کے، محبت کے، اللہ کے رسول کے ساتھ دعوے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ، ایک کام مل کر لیں، حیثیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. ہم مسلمان ہیں.
ایک اس معاشرے میں جس معاشرے میں ڈاکہ زنی عروج پر تھی، اس معاشرے میں جس معاشرے میں لوگوں کا مال لوٹنا لوگ اپنا حق سمجھتے تھے، وہ معاشرہ جو عزتوں کا محافظ نہیں تھا، عزتوں کا لٹیرا، مالوں کا لٹیرا، سب سے بڑی برائیاں، سب سے بڑا گند جس معاشرے کے اندر، ایک ایگریمنٹ کائنات کے امام کا خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ عمر کتنی تھی؟ 24 یا 25 سال۔ 24 سال آپ کی عمر، 24 سال۔ میسرہ غلام خدیجہ رضی اللہ عنہا بھیجتی ہیں شام کی طرف، رحمت کائنات علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کیا، اتنے پرسنٹیج پہ آپ میرے ساتھ کام کریں، یہ مال بکوا دیں، اتنا کمیشن میں آپ کو دوں۔ وہ مال مکہ کی سرحدوں سے نکلا، شام پہنچا۔ میسرہ بھی پریشان تھا کہ ایسی صفائی ستھرائی کردار میں، ایسی پاکیزگی زبان کے اندر، ایسی سچ گوئی، حق گوئی، مال فروخت ہوا، منافع ہوا، وہ سارے قصے کہانیاں، وہ ساری باتیں، وہ مشاہدے، وہ سارے آ کر میسرہ نے خدیجہ کو بتائے۔ خدیجہ اس وقت سب سے بڑی مالدار عورت تھی۔ خدیجہ کو نہ مال و دولت کی ضرورت تھی، نہ شہرت کی ضرورت تھی، سہارے کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ خدیجہ کی 2 شادیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی تھیں اور دونوں سے بچے تھے، چاہے خامد فوت ہو گئے تھے۔ رحمت کائنات علیہ السلام کا اخلاق دیکھا، آپ کی سچ گوئی کو دیکھا، آپ کے کردار کی پاکیزگی کو دیکھا، رہ نہ سکی کہ کائنات کے امام کی طرف انہوں نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ ذرا تصور کریں، سوچیں، اور یہ آپ نے سوچنا ہے، یہاں نہیں تو گھر جا کر سوچنا ہے کہ یار ایک ایسا معاشرہ جس میں کسی کی عزت محفوظ نہ ہو، کسی کا مال محفوظ نہ ہو، اور 24 سال کا نوجوان ہو، معاشرے کے گند سے نکلا ہوا، ایسا پاکیزہ کردار پیش کرے کہ معاشرے کی سب سے معزز خاتون، سب سے مالدار خاتون، وہ بڑی سمجھدار بھی تھی، بڑی زیرک عقل مند بھی تھی، وہ یہ سمجھ چکی تھی کہ اس گندے معاشرے میں اتنا بلند کردار پیش کرنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں رسول اکرم کا یہ کردار تھا۔ یہ معاشرہ تو اسلامی معاشرہ ہے، اور اس میں ہر بندہ ہی لوگوں کی جیبوں پر ہماری نظر ہوتی ہے کہ نکالنے کیسے ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ، کوئی ایک مالی معاملہ کر لے، ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی آپ سمجھیے۔ آپ 24 سال کے تھے، 25 سال کی ایج میں، عمر میں خدیجہ کے ساتھ آپ کی شادی ہوتی ہے۔ 25 سال کی عمر میں آپ کا یہ کردار تھا۔ آپ نبی اس وقت نہیں تھے۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ نبی بن گئے ہوں گے تو لوگوں کی عزتوں کے، مالوں کے کتنے بڑے محافظ ہوں گے۔ رسول اس کائنات میں اس لیے آتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھا جائے۔ رسول اس کائنات میں اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو روشن کیا جائے۔ ہم اس رسول کی جوتیوں کا نقش اپنے سینوں پہ سجا لیتے ہیں، اپنے ماتھوں پہ سجا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے، کتنا ہی اچھا ہوتا
کہ ہم ان جوتیوں سے بڑھ کر کائنات کے امام کی تعلیمات کو سینے سے لگا لیتے، ہم کائنات کے امام کے پیغامات کو اپنی پیشانیوں پہ سجا لیتے، یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا۔ ثمامہ بن اوسال کا قصہ واقعہ آپ نے سنا ہے، آپ نے گھنٹے کی تقریر میں سنا ہوگا، آپ کو ازبر ہوگا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ رحمت کائنات علیہ السلام کے پاس دوبارہ آ کر جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے، پہلے اس نے کہا تھا ان تقتل ذا دم، اگر مارو گے نا مارو گے۔ ثمامہ وہی جس کو صحابہ نے پکڑ کر مسجد کے ستون میں باندھا تھا، 3 دن اللہ کے رسول کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی، وہ گالیاں دیتا رہا، اللہ کے رسول دودھ اور کھانا پیش کرتے رہے، پھر چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول کے پاس دوبارہ آ گیا۔ وہ یہ کہتا تھا اے کائنات کے امام ان تقتل ذا دم، اگر مارو گے میں اکیلا نہیں ہوں، پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، میں یمامہ کا گورنر ہوں، لوگ میرے خون کا بدلہ لے لیں۔ ان تنعم علی شاکر، چھوڑ دو گے تو میں ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں، احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ ملے گا۔ اگر مال و دولت چاہیے سل توتا، آپ آرڈر کریں، ڈیمانڈ کریں، آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ یہ ثمامہ اتنی بے رخی باتیں کرنے والا جب مسلمان ہو جاتا ہے۔ ثمامہ اصل میں یمامہ سے چلا تھا، عمرہ کرنے جا رہا تھا، صحابہ کرام جاسوسی کے اندر ریکی کے اندر موجود تھے، رات کا گشت تھا، صحابہ نے مشکوک سمجھا، لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں باندھ دیا۔ ثمامہ کہتا اللہ کے رسول میں جاسوس نہیں تھا، میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا، اب کلمہ پڑھ لیا ہے، رسول کو رسول ماننے کا مطلب کیا تھا یہ بات سمجھانے لگا ہوں۔ ثمامہ عمرہ کرنے جا رہا تھا، اس کا اپنی برادری کا، اپنے قوم قبیلے کا رسم و رواج تھا، معاشرہ عمرہ کرتا تھا، وہ بھی کرنے جا رہا تھا۔ اس کو اسلام کا، دین کا کوئی پتہ نہیں تھا، اس کو نبی رسول کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کوئی مکہ میں نبی آیا ہے، کوئی رسول آیا، نہیں، کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنے طور طریقے کے مطابق اپنے رسم و رواج کو سامنے رکھ کر عمرہ کرنے جا رہا تھا۔ ثمامہ کہتا اللہ کے رسول اب کلمہ پڑھ لیا ہے، پہلے اپنے علاقے کے رسم و رواج کو سامنے رکھ کر عمرہ کرنے جا رہا تھا، اب میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ کو رسول مان لیا ہے، آپ کو رسول مان لیا ہے۔ آپ جو شریعت، جو دین، جو اسلام لے کر آئے ہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اگر اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر، اس اسلام کے اندر عمرہ ہے تو بتائیے۔ ثمامہ عمرہ کرنے چلا جاتا ہے، اگر اس دین اور شریعت کے اندر عمرہ نہیں تو بتائیے ثمامہ یہاں سے واپس یمامہ چلا جاتا ہے۔ ایک آدھے منٹ کے مسلمان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ کسی کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بھی رسم و رواج ہو، جو بھی طور طریقہ ہو، جب رسول کو رسول مان لیں، ان سارے طریقوں کو، ان سارے رسم و رواج کو چھوڑ کر اس رسول سے پوچھتے ہیں، اگر وہ رسم و رواج، وہ طور طریقے اس رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوں تو ٹھیک، وگرنہ ان کو جوتے کی نوک پہ رکھا جاتا ہے، اس کو چھوڑ جاتا ہے۔ 10 پشتیاں مسلمان ہیں، 8 پشتیاں مسلمان ہیں، مسلمانی میں 50 سال کی عمر ہو گئی، لیکن یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آئی۔ مکہ کے لوگ آپ کو رسول کیوں نہیں مان؟ کیا تکلیف تھی انہیں؟ کیا پریشانی تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم پنجابی بولنے والے، اردو بولنے والے، ہمارے لیے تو شاید یہ مشکل ہو یہ الفاظ، لیکن وہ تو عربی دان تھے، عربی ان کی اپنی زبان تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ یہ جملہ ان کی زبانوں پر کیوں نہیں آتا تھا؟ وہ گونگے بہرے نہیں تھے، وہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ ان کو پتہ تھا اگر اس کو ہم نے رسول مان لیا تو پھر یہ سب کو چھوڑ کر ان کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ ہماری جرأت کا
جرت کو سلام ہے، ہماری ہمت جرت کو سلام ہے. ہم رسول کو رسول بھی مانتے جا رہے ہیں اور اکڑ کر بھی کھڑے. سہیل بن عمر جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کر رہا تھا، اوپر لکھا گیا محمد رسول اللہ اور اہل مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے. وہ صلح حدیبیہ کا مشہور معاہدہ، اس سال عمرہ نہیں کرو گے، آئندہ سال آؤ گے، اور یہ ساری چیزیں، اس سے کچھ نکات. جب سہیل بن عمر نے دیکھا، اس نے کہا کہ نہیں، محمد رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھو. جناب علی المرتضیٰ وہ معاہدہ لکھ رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ پیچھے ہوتے. لوگ کہتے ہیں بھئی کیا ہوا، محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ میں؟ کہا نہیں، فرق ہے. ہم ان کو عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عبد المطلب کا پوتا مانتے ہیں، معاشرے کا بہترین فرد مانتے ہیں، یہ ساری باتیں مانتے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ اختلاف یہ ہے، ہم بدر میں لڑنے اس لیے آئے تھے، ہم احد میں لڑنے اس لیے آئے تھے، ہم احزاب میں لڑنے، خندق میں لڑنے اس لیے آئے تھے کہ ہم ان کو رسول نہیں مانتے. اگر آج ہم اپنی تحریروں کے اندر، اپنے ڈاکومنٹس میں اگر ان کو رسول مان لیں تو پھر لڑائیاں کس بات کی ہیں؟ ہم رسول نہیں مانتے، اس لیے لڑتے ہیں. یہ کٹواؤ، محمد رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھو گے تو بات آگے چلے گی. وہ اپنے کاغذات میں بھی رسول کو رسول نہیں مانتے. وہ سمجھتے تھے جب مان لیا تو پھر بات ماننی پڑے گی، پھر بات ماننی پڑے گی. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ، آخری باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ، تاریخ الطبری کے اندر تیسری جلد میں یہ واقعہ معروف ہے، لکھا ہوا ہے. زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا گیا، مکہ والوں نے پکڑا، جیل میں بند کیا، اور اس کے بعد پھر ایک وقت تک ان کو جیل کے اندر رکھا، اذیتیں دی، تکلیفیں دیں، اور پھر ایک وقت مقررہ پر ان کو لایا گیا، لوگوں کو جمع کیا گیا. اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے. ابو سفیان آگے بڑھے اور حضرت زید بن دسنہ سے کہا، زید، جان بڑی قیمتی ہوتی ہے، یہ بچانا چاہو تو میرے پاس حل ہے، اب بچا سکتے ہو. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بات سنی، کہا کیسے بچا سکتا ہوں؟ کہا کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، کوئی کچھ نہیں کرنا، صرف آپ نے صرف یہ کہنا ہے، اس پھانسی کے پھندے کے اوپر اور موت کے تختے کے اوپر، پھانسی دینے کے لیے لایا گیا تھا، تو موت کے تختے کے اوپر جہاں آج میں کھڑا ہوں، صرف اتنا کہہ دو کہ یہاں میرا رسول محمد کھڑا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کا اظہار کر دو. ٹیسٹر لگایا تھا نا، ٹیسٹر جیسے ہم بجلی چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ لگاتے اور وہ بتی جلتی ہے. حضرت زید بن دسنہ کا ایمان چیک ہوا. زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ چمکے، ایمان چمکا، اور کہا ابو سفیان، تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ کہوں موت کے تخت میرا رسول نہیں ہو سکتا. زید کی سینکڑوں جانیں ہوتی، ایک ایک کر فدا کرتا جاتا، لیکن میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو مدینہ کی گلیوں میں کانٹا بھی چاہے رضی اللہ عنہما. اگلی بات، یہ بات آپ نے سن رکھی، اگلی بات جو میں آپ سے کرنے والا ہوں شاید آپ نے نہ سنی. اس وقت ابو سفیان مسلمان تو نہیں تھے، بعد میں اللہ نے توحید کی، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اسلام کے شہزادے بنے. اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حق کے بکے رہ گئے، حیران و پریشان، لوگ بھی حیران و پریشان. سختہ طاری ہوا لوگوں پر کہ یہ بات زید کے منہ سے نکلی. زید جان نہیں بتانا چاہ رہا،
اس جذبے کا، ان الفاظ کا اپنے منہ سے وہ اظہار نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، معمولی آدمی۔ ابو جہل کے جانے کے بعد نا پورے عرب کو وہ لیڈ کر رہا تھا۔ احد میں بھی کمانڈر، خندق میں بھی کمانڈر، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی وہ لیڈ کر رہا تھا، اور پھر غزوہ فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہوئے، لیکن تیاری پوری تھی۔ کائنات کے امام کا اس وقت سب سے بڑا دشمن سمجھا جانے والا ابو سفیان ایک بات کرتا ہے، اور وہ بات سونے کے پانی سے لکھنے کی قابل۔ وہ میرے اور آپ کے ایمان کی اگر ترجمانی نہیں نہ کرتی، میرے اور آپ کے دلوں میں وہ راسخ نہیں ہوتی، تو اس ایمان کا فائدہ کوئی۔ ابو سفیان نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی، بڑے لوگوں کے تبصرے تجزیے اہمیت رکھتے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں واللہ ما رأیت احدا قط یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا۔ لوگوں، ابو سفیان جانتے ہو ابو سفیان کون ہے، اہمیت کا اندازہ بھی ہے، لیکن آج اتنی بڑی اہمیت والا آدمی اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، اس نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے جس کے خلاف احد لڑی ہے، خندق لڑی ہے۔ وہ ابو سفیان آج آپ سے مخاطب ہے۔ پہلے چہرہ زید بن دسنہ کی طرف تھا، پھر چہرہ اپنوں کی طرف کر لیا اور کہا مکہ والو، اس ابو سفیان کی آنکھ نے کعبے کے رب کی قسم کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جس آدمی سے لوگ اتنی محبت کرتے ہوں جتنی محبت یہ نبی کے ماننے والے اپنے نبی محمد سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان کے پاؤں بھی ہل گئے تھے، مکہ والوں کے پاؤں بھی ہل گئے تھے، اس لیے ان کی عظمتوں کے، ان کی شان و شوکت کے آج بھی ڈنکے بج رہے ہیں کہ صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ کیا، اللہ نے ایسے ان کو نوازا، ایسے نہیں نوازا، یہ قربانیاں دی ہیں انہوں نے۔ اور اس وقت کے دشمن بھی ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ان سے زیادہ پیار کرنے والا، احترام کرنے والا، بات کرنے والا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، میرے اور آپ کے بارے میں کسی غیر مسلم سے پوچھ لیا جائے یہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرے، ہم کہتے ہیں میڈ ان پاکستان نہیں چاہیے، میڈ ان جاپان چاہیے، میڈ ان جو چیز پاکستان میں بنی ہے وہ نہیں چاہیے، لوکل نہیں چاہیے، غیر مسلموں کی بنی ہوئی چیز چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہم محبت، پیار، میں شروع سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس پر ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم محبت اور پیار کس طرح کا کرتے ہیں۔ اگر محبت اور پیار کائنات کے رب کی قسم سچا ہو تو مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہو۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں نے بھیجا، 2 قاصد پہلے بھی بھیجے تھے کہ جاؤ ریکی کرو، جاسوسی کرو، حالات کا جائزہ لو اور آ کر بتاؤ مسلمان کس تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، کتنا اسلحہ ہے، کتنے افراد ہیں، کس نوعیت کا ان کے پاس سامان ہے۔ 2 لوگ پہلے آئے تھے، انہوں نے بتایا، مکہ والوں کو یقین نہ آیا، انہوں نے کہا کہ ان کی آبزرویشن، مشاہدات ٹھیک نہیں لگ رہے، ان کے اعداد و شمار یقین نہیں آ رہا۔ عروہ بن مسعود ثقفی بہت کمال کا آدمی تھا، بہت کمال کا آدمی، چن چن کر معاشرے میں لوگوں نے کاموں کے لیے لوگ رکھے ہوئے تھے، عروہ بن مسعود ثقفی کو اس کام کے لیے چنا گیا کہ یہ بڑا زیرک آدمی ہے، دیکھتا ہے رزلٹ پہ پہنچ جاتا ہے۔ ابو سفیان، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے،
ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ جا کر حالات کا جائزہ لے کر ہمیں آگاہ کرو۔ یہ گئے، واپس آئے اور بتایا مکہ والوں کو بڑا انتظار تھا، عروہ گیا ہوا ہے، وہ حالات کا صحیح جائزہ لے کر آئے گا، ہمیں بتلائے گا۔ ابو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ عروہ بن مسعود ثقفی آ گئے ہیں، جی بتلاؤ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ جھٹ سے یہ کہتے ہیں مکہ والوں رک جاؤ، تم اس نبی محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھائی یہ کمزور باتیں، یہ بزدلانہ باتیں، یہ سننے کے لیے تمہیں بھیجا تھا؟ کہا صحیح بات کر رہا ہوں، تم اس نبی محمد کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اچھا ٹھیک ہے نہیں کر سکتے، بتاؤ ہوا کیا ہے، دیکھ کر کے آیا ہو؟ کہا جو میں دیکھ کر آیا ہوں نا وہ تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، بڑے بڑے لوگوں کے درباروں میں گیا ہوں، شاہی مہمان رہتا رہا ہوں، لیکن جو منظر میں نے کائنات کے امام محمد کی مجلس میں دیکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم تصور بھی نہیں لا سکتے، اس لیے ہٹ جاؤ، باز آ جاؤ، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہا وہ نبی وضو کرتے ہیں نا تو وضو کے پانی کے قطرات کو لوگ نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ تھوکتے ہیں تو ان کی تھوک کو لوگ نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ بات کرتے ہیں تو لوگ ایسی توجہ، ایسی خاموشی کے ساتھ بات کو سنتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ ہم بھی ہیں نا، یہ 2-4 دن پہلے بھی یہ معاملہ ہوا کہ ایک مجلس میں قاری صاحب آتے ہیں، وہ نعرے لگانے کے لیے بندہ آگے بڑھتا ہے تو عظیم اختر بھائی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے روکا کہ یہ ٹھیک نہیں۔ جب اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو، جب کائنات کے امام کا ذکر خیر ہو رہا ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو، مجلس کے ادب کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ہمارے دوست آئے، اللہ عزتوں سے نوازے، ہمیں خود بھی روکنا چاہیے۔ میں آؤں تو میں اپنے لیے جائز اور حلال نہ سمجھوں، یہ درست نہیں ہے، تو پوری توجہ کے ساتھ بات کو سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نا لوگ اللہ اکبر، صحابہ کی جب عظمتوں کی بات کرتے ہیں باتیں ہم سن لیتے ہیں، بیک پر جا کر دیکھتے نہیں عظمتیں ملی کیوں ہیں۔ کائنات کے امام کی کوئی بات کرتا، کوئی صحابی سواری پر ہوتا، اپنے ساتھی کو روکتا اشارے کے ساتھ کہ ساتھی رک جاؤ، سواری سے نیچے اترنے دو، وہ صحابی سواری سے نیچے اترتا، ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتا اور پھر کہتا کہ اب میرے رسول، میرے محبوب کی بات مجھے سناؤ۔ سواری پر بیٹھا بڑا بن کر میں اپنے رسول کی بات کو نہیں، غلام بن کر اپنے رسول کی بات کو سنوں گا۔ عروہ بن مسعود ثقفی کی ہم بات کر رہے تھے، عروہ کہتے ہیں وہ رسول جب بات کرتے ہیں لوگ اتنی خاموشی کے ساتھ بات کو سنتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ہلکی سی بھی آواز آئی، حرکت ہوئی، کہیں وہ پرندے اڑ نہ جائیں، اتنی خاموشی کے ساتھ اس رسول کی بات سن۔ یہ 3-4 باتیں عروہ بن مسعود ثقفی نے دیکھی تھیں اور یہی جا کر مکہ والوں سے کی تھیں، اور مکہ والوں کو یہ کہا تھا کہ تم اس رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں آپ نے سنی، پہلے بھی سنی ہوگی، کبھی سوچا کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے یہ تجزیہ کیوں دیا تھا کہ آپ اس رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ عروہ بن مسعود ثقفی کی باتوں سے جو میں سمجھا ہوں یہ ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی یہ سمجھ گیا تھے، اور یہ حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ جو معاشرہ اپنے نبی کا اتنا احترام کرتا ہو اور اس احترام میں سچا ہو، اس معاشرے کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ جو اپنے نبی کی موجودگی میں حرکت کرنا بھی گوارا نہ کرتے ہوں، جو اپنے نبی کے وضو کے پانی کے قطرات کو بھی نیچے نہ گرنے دیتے ہوں، جو اپنے نبی کا تھوک بھی نیچے زمین پر نہ گرنے دیتے ہوں، ان کے لیے اپنے نبی کے لیے جان کو قربان کرنا کوئی کتنی بڑی بات ہے، یہ معمولی سی باتیں ہیں۔
تو جو جذبہ، جو صداقت، جو محبت، جو تعلق صحابہ کا رسول کے ساتھ تھا، یہ صحابہ کا رسول کے ساتھ تعلق دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس قوم کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ آج ہمیں کوئی قوم بھی آئے رگیدنا چاہے تو ہم لیٹ جاتے ہیں۔ ہماری ان ناکامیوں کی، ہماری ان مایوسیوں کی، ہماری ان ہلاکتوں کی، ہماری ان پریشانیوں اور پشیمانیوں کی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے جوئل الذلۃ والصغار علی لمن خالف امری۔ ہم نے رسول کے حکم کو چھوڑا، آپ کی تعلیمات کو چھوڑا، آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ہم نے نبھایا نہیں، محبت پیار کے دعوے نعرے کھوکھلے، اور آج ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سنا نا کہ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان گئے تھے۔ ہرقل سن 9 ہجری میں، سن 7 ہجری میں، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے، اور 7 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خط لکھتے ہیں۔ خط لکھا ہرقل کو، روم کے بادشاہ کو۔ اس کو بندہ چاہیے تھا کوئی عرب کا رہنے والا۔ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر وہاں گئے ہوئے تھے، لوگوں نے ڈھونڈا، ابو سفیان مل گئے، لائے مجلس میں بٹھا دیا۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ 8 ہجری میں مسلمان ہوئے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، پہلے اللہ کے رسول کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ہرقل کا دربار ہے، آدھی دنیا کا وہ سربراہ ہے، ہرقل کا دربار ہے، لوگ بیٹھے، شاہی پروٹوکول ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگیں لڑنے والا، دشمنیاں نبھانے والا، لوگ مروانے والا، مارنے والا ابو سفیان ہرقل کے دربار میں بیٹھا ہے۔ ہرقل پوچھتا ہے اس نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ سناؤ، اس نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ سناؤ۔ سینکڑوں میل دور بیٹھا ابو سفیان کہتا نہیں، سب سے بڑا دشمن اللہ کے رسول کے بارے میں گواہی دے رہا ہے، اس وقت کا دشمن۔ میرے سجن سے پوچھ کر دیکھ لیں میرے بارے میں، میرے ساتھ چلنے والے سے پوچھ کر دیکھ لینا، وہ آپ کو میرے بارے میں بتا دے گا آپ صاحب یہی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، کردار بولنا چاہیے، اخلاق بولنا چاہیے، اپنے نہیں دشمن کی طرف سے گواہی ہو۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، گواہی وہ نہیں ہوتی، صداقت وہ نہیں ہوتی جو اپنے دیں، گواہی وہ ہوتی ہے جو دشمن بھی بول کر دیں کہ نہیں یار یہ بندہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کردار، یہ اخلاق، یہ سیرت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم جتنے مرضی کلمے پڑھ لیں، ہم جتنے مرضی میلاد کی ہم محافل کر لیں، مجھے یار بتلائیے، آخری بات کر کے اجازت چاہ رہا ہوں، جو نبی یہ فرمائے کہ جس گھر میں رسول اللہ عشاء کی نماز ہو چکی، مصلی پر کھڑے ہیں، تکبیر ہو چکی، صفیں بن چکی، مصلی پر کھڑے اور فرما رہے ہیں میرا دل کرتا ہے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر کے جاؤں، مدینے کے گلیوں کا گھروں کا چکر لگاؤں، جو لوگ اذان سن کر مسجد میں نہیں آئے، جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، میں محمد کا دل کرتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ جن گھروں سے وہ نبی اتنی نفرت کرتا ہو، ان گھروں پر ہم اس نبی کی محبت میں لائٹنگ کر کے ہم سمجھے کہ ہم اس رسول سے محبت کر رہے ہیں۔ گھر سارے بے نماز ہیں، گھر میں سارے بے نماز ہیں، اوپر لائٹنگ کی، اوپر لائٹنگ کی ہوئی ہے، گھر میں سارے بے نماز ہیں۔ وہ رسول تو یہ چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش تھی، بچوں کو چھوڑ کر عورتوں کا خیال کرتے ہوئے، مریضوں کا خیال کرتے ہوئے رک گئے تھے، ورنہ نفرت اتنی تھی، دل چاہتا تھا کہ ان گھروں کو آگ لگا دے۔ بات سمجھنی چاہیے، اپنوں کی طرف سے، بیگانوں کی طرف سے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں نہیں پالنی چاہیے۔
بات سمجھنی چاہیے. کوئی بھی رسول کا گستاخ نہیں ہے, کوئی بھی رسول کو بڑے بھائی جتنا نہیں سمجھتا. جو دل اللہ کے رسول کی محبت سے خالی ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, ایک مسلمان کا دل نہیں ہو سکتا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں سعادت کی زندگی عطا فرمائے, ایمان والی, صحت والی, سلامتی والی زندگی عطا فرمائے, ایمان والی, کلمہ طیبہ والی, شہادت والی موت عطا فرمائے. اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرمائے, پریشان حال لوگوں کی اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے. جو سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر حق سنا ہے اس حق کو آگے پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.